اس وقت پاکستان میں موجود سیاسی عدم استحکام کا اسلام نے کیا حل دیا ہے؟ منان بھائی آپ یہ بتائیں، آپ نے جو سوال کیا خود سوچیں۔ ہمارے اوپر مولویوں کے اوپر الزام لگایا جاتا ہے جی 70-75 برس ہو گئے ہیں، مولویوں نے پاکستان کو آگے نہیں جانے دیا، مولویوں نے یہ نہیں کیا۔ علامہ صاحب، جب بین الاقوامی طور پر نبی رحمت یا قرآن پاک کی بے حرمتی کی جاتی ہے تو احتجاج کے لیے صحیح پلیٹ فارم کون سا ہے؟ علماء، اسکالرز ان کو دلائل کے ساتھ یہ بات سمجھائیں کہ یہ فریڈم آف اسپیچ ہے، یہ ہیٹ اسپیچ ہے۔ جی علامہ صاحب، پچھلے کچھ سالوں سے قادیانیت کے لیے حکومتی سطح پر نرم گوشہ پایا جاتا ہے، بہت زیادہ نرم گوشہ۔ آپ کا کیا نقطہ ہے؟ مجھے تو یہ دکھ ہوتا ہے، منان بھائی عمران خان صاحب آئے ان کا بھی نرم گوشہ، نواز شریف صاحب آئے انہوں نے ان کا ہمارے بھائی ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، اومیگا نیوز کے ساتھ میں ہوں رانا منان۔ آج ہم آپ کی ملاقات کروا رہے ہیں پاکستان کے عظیم مذہبی اسکالر، صدر جمعیت اہل حدیث پاکستان علامہ حافظ ہشام الہی ظہیر، جو کہ قائد اہل حدیث علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند ہیں۔ علامہ ہشام الہی ظہیر نے اپنے والد کے مشن اور نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنی زندگی اسلام کے لیے وقف کی ہوئی ہے، جو کہ کچھ روز قبل سعودی عرب کے کامیاب دورے سے وطن واپس پہنچے ہیں۔ آج ہم ان سے قومی و بین الاقوامی صورتحال اور اسلام کو درپیش مسائل پر گفتگو کرتے ہیں۔ جی علامہ صاحب، اس وقت پاکستان شدید معاشی بحران کا شکار ہے، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منان بھائی پہلی بات تو آپ کو خوش آمدید کرتا ہوں، اہلا وسہلا، مرحبا، عید الفراشرہ۔ جو آپ نے سوال کیا ہے بنیادی طور پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی معیشت، ابھی آپ نے جیسے سعودیہ کا حوالہ دیا، وہ اتنا معاشی طور پہ مستحکم ملک ہے۔ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہاں کے لوگ پاکستان سے زیادہ انٹلیکچوئل ہیں یا زیادہ ذہین ہیں؟ ایسی بات ہرگز نہیں ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے معاشی حالات کے درست ہونے کی بہت بڑی وجہ وہاں پہ اسلامی نظام کا قائم ہونا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ کی حدوں میں سے ایک حد زمین پہ قائم ہو جائے تو 40 دن تک جو بارش ہوتی ہے، بعض روایات میں 40 سال کے الفاظ بھی ہیں، 40 دن پے در پہ رحمت کی بارش ہو، اتنی اللہ تعالیٰ کی برکتیں اور رحمتیں نازل نہیں ہوتی جتنی ایک حد کے قائم ہونے سے ہوتی۔ ہم تو یہ کہتے ہیں آپ نے پھانسی کی سزا رکھی ہوئی ہے، موت، سزائے موت پاکستان میں ہے، تو اگر آپ کو شرعی سزا یا شرعی نام لگانے میں آپ کا دل ڈول جاتا ہے تو آپ کم از کم حدود اللہ کے اندر دیکھیں، سزائے موت ہے نا دنیا میں، اگر آپ اس کو حدود اللہ کی سزا کہہ دیں گے کہ قتل کا بدلہ قتل ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکات کا نزول بھی ہوگا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی معاشی نظام کی جو اصلاح ہے یا بہتر ہونے میں ایک ہی رکاوٹ ہے کہ ہم نے پاکستان کو بنایا تھا اسلام کے نام کے اوپر، ہم نے یہاں پہ سرمایہ دارانہ نظام اگما لیا، اشتراکی ہے، سوشلزم، ہر نظام کو اگما کے دیکھ لیا ہے، ہر پارٹی کو اگما کے دیکھ لیا ہے۔ ایک موقع اسلام کو بھی دے، اگر اسلام کا نظام آئے گا معیشت درست ہوگی۔ یہ آپ کو کس نے کہا ہے؟ آپ نے یہ جو سوال کیا نا بڑا ویلڈ ہے۔ میں ناظرین سے، سامعین سے یہ سوال کرتا ہوں کہ اسلامی ریاستوں کی ترین اٹھائیں، ہر ریاست کے اوپر مختلف الزامات تو لگے ہیں منان بھائی، لیکن کسی اسلامی ریاست کے اوپر غریب ہونے کا الزام نہیں لگا۔ اسلامی ریاستیں مالی طور پہ مستحکم اور متمول ترین ریاستیں تھیں۔ آج بھی سعودی عرب کو دیکھ لیں، خلیج کو دیکھ لیں، وہاں پہ حدود اللہ صرف قائم ہے تو آسمان بھی رزق برساتا ہے، زمین بھی رزق اگلتی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں اگر پاکستان جو اسلام کے نام پہ بنا، اسلامی معیشت ہی کو یہاں پہ اگر اپنا لیا جائے تو اسلامی معیشت ہی سے پاکستان کے سارے معاشی مسائل حل ہو جائیں گے۔ اور اسلامی معیشت جو ہے آپ خود دیکھ لیں، اسلامی معیشت کی یہاں پہ الف با بھی لوگوں کو نہیں پتا۔ ہماری ریاستیں ٹیکس تو لگاتی ہیں، زکوٰۃ کے نظام سے بے باہر ہیں، ہماری ریاستیں مختلف قسم کے محصولات جنریٹ کرنے کی کوشش تو کرتی رہتی ہیں، لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ اسلامی ریاست کے اندر ہر فرد ریاست کا ایک مزدور کی طرح ہوتا ہے، اور اگر آپ اس کو سبسیڈائز کرتے ہوئے پانی بجلی گیس، یہ پانی بجلی جو گیس ہے نا منان بھائی، یہ کمانے کے ذریعے نہیں ہے اسلامی ریاست، یہ عوام کو دینے کے ذریعے ہیں، پھر عوام آپ کو کما کے دیتی ہے، ذریعہ مبادلہ آتا ہے، چائنا کا ماڈل آپ کے سامنے ہے۔ تو میرے یہ رائے ہے کہ اگر اسلامی نظام معیشت ہوگا تو پاکستان کے تمام قسم کے معاشی مسائل حل ہو جائیں گے۔ جی علامہ صاحب، اس وقت پاکستان میں موجود سیاسی عدم استحکام کا اسلام نے کیا حل دیا ہے؟ منان بھائی آپ یہ بتائیں، آپ نے جو سوال کیا خود سوچیں۔
ہمارے اوپر مولویوں کے اوپر الزام لگایا جاتا ہے جی 70-75 برس ہو گئے ہیں مولویوں نے پاکستان کو آگے نہیں جانے دیا، مولویوں نے یہ نہیں کیا۔ سیاسی جماعتوں کا کردار کیا ہے؟ میں نے اور آپ نے اپنی زندگی کے اندر ہر روز کراچی میں 40 لاشوں کو گرتے ہوئے دیکھا ہے، ہر روز کئی سال تک۔ اور آپ نے ابھی بھی آپ مجھے ایمانداری سے بتائیے، فرقہ بریت ہے، مانتے ہیں، ایکسپٹ کرتے ہیں، لیکن کتنی لاشیں گرتی ہیں؟ نہیں گرتی۔ سیاسی عدم استحکام سے ملک کے اندر زیادہ لاشیں گری ہیں۔ سیاسی عدم استحکام کی وجہ سے پاکستان دو لخت ہوا۔ پاکستان کا دو ٹکڑے ہونا فرقہ بنانا فساد تھا کہ سیاسی عدم استحکام؟ اچھا یہ سب، لیکن پورٹرے ایسا کیا جاتا ہے جی مولویاں نے پاکستان کو ترقی نہیں کرنے دی، یہ مولوی نہ وزیر اعظم بنا، نہ جرنیل بنا، نہ چیف جسٹس بنا، نہ صدر بنا۔ تو اگر میں تو یہ سمجھتا ہوں یہ سیاسی استحکام بھی تب آئے گا جب اسلامی ذہن کے دین پسند، اخلاق یافتہ، اور یعنی آپ خود بتائیں کہ جس کے اندر لوگوں کا درد ہو، جو حرام حلال کی تمیز سمجھے، وہ بہتر معاشرتی اور سیاسی نظام دے سکتا ہے کہ وہ سیاستدان دے سکتے ہیں جن کا ٹارگٹ اور مقصد صرف لوٹ مار ہے۔ سیاستدان سیاست کرتا ہی اس وجہ سے ہے کہ میرے پاس پاور ہے اور میں زیادہ سے زیادہ مال کو لوٹ کھسوٹ کے اندر استعمال کروں، اور پھر اس لوٹ کھسوٹ کو تحفظ دینے کے لیے سیاست کی جاتی ہے، فائنینس بنا جاتا ہے۔ جس ملک کے اندر سیاستدان سیاست کرتا صرف اپنے مال کی پروٹیکشن کے لیے ہے اور لوٹ کھسوٹ کے مال کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے کرتا ہے، تو اس ملک میں سیاسی عدم استحکام تو ہوگا۔ تو میں سیاست کے حوالے سے بھی یہی دعوت دینا چاہتا ہوں کہ اگر آپ اسلام پسندوں کو، دین پسندوں کو، اخلاق والے لوگوں کو، نیک با عمل مسلمانوں کو آگے لائیں گے، رسول اللہ کے دین کو ایمانوں تک پہنچائیں گے، تو سیاسی استحکام بھی آ جائے گا۔ یہ علامہ صاحب، کیا اسلام میں سیکولرزم کی کوئی گنجائش موجود ہے؟ منان بھائی سیکولرزم کی دیکھیں، سیکولرزم لفظ کی تو ظاہر گنجائش نہیں ہے، یعنی اسلامی ریاست اسلام کے ساتھ نہ تھی ہے، یعنی غیر اسلامی ریاست کا تو تصور ہی نہیں۔ اگر غیر اسلامی ریاست کا تصور ہوتا تو رسول اللہ نے جدوجہد کیوں کی ہے؟ پھر مکہ کے اندر گیو اینڈ ٹیک کر کے بنا لیتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ریاست کو قائم کر کے سیکولرزم کے اوپر، ہر نظام میں باطلہ کے اوپر ایک ضربہ کاری کو لگایا۔ لیکن بات یہ ہے کہ سیکولرزم کے بعد اسپیکٹس جن کو لوگ کہتے ہیں فریڈم آف سپیچ ہے، آزادی اظہار ہے، حقوق ہیں، یہ بنیادی طور پہ اسلام کے اندر حقوق موجود ہیں، آزادی اظہار بھی موجود ہے، حتیٰ کہ اسلام میں تو یہ چیز ہے منان بھائی، اگر آپ کسی بری چیز کو ہوتے ہوئے دیکھیں تو ہاتھ سے روکیں اگر آپ کے اندر استطاعت ہے، ورنہ زبان سے روکیں۔ تو یہ فریڈم آف سپیچ نہیں ہے زبان سے روکنا، تو یہ تو اسلام نے دی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں ویسے سیکولرزم، یہ سیکولرزم کہ اللہ ہی نہیں ہے اور اللہ ریاست سے جدا ہے، دین ریاست سے جدا ہے، ریاست کا پیراڈائم دین نہیں ہے، اسلام نہیں ہے، یہ نظریہ جو ہے یہ تو باطل ہے اور فاسد ہے، اس کی اسلام میں سرے سے کوئی گنجائش موجود نہیں ہے۔ اور جو ریاستیں اپنے آپ کو سیکولر ریاستیں کہتی تھی، آپ انڈیا کی مثال لے لیں، کتنی مذہبی متشدد ریاست ہے، وہ اپنے آپ کو سیکولر ریاست کہتی ہے۔ تو مذہب بنیادی طور پہ ہر انسان کی نیڈ بھی ہے۔ جو لا مذہب اور بے مذہب لوگ ہوتے ہیں ان کی زندگیاں فرسٹریشن کے ساتھ، ڈپریشن کے ساتھ، اور ان کے لیے کوئی ایسی سورس ہی نہیں ہے کہ جہاں سے وہ روحانیت کو حاصل کریں، وہ عجیب قسم کی انگزائٹی کا شکار ہیں، وہ چاہے جس طرح مرضی اپنے آپ کو پورٹریٹ کرتے رہیں۔ سیکولرزم اگر اس کو آپ کہتے ہیں کہ آزادی اظہار ہے، حقوق ہیں، تحفظ ہیں، تو یہ اسپیکٹ اسلام میں موجود ہے، یہاں تک الاؤڈ ہے، لیکن لا دینیت، بے دینیت، اسلامی معاشرے سے صرف نظر کرنا اور اسلامی معاشرے کو کچھ نہ سمجھنا اور اسلام کے احکامات کو سرے سے کچھ نہ سمجھنا اور اسلامی نظام کو ہی نظام نہ سمجھنا، اگر سیکولرزم یہ ہے تو یہ باطل ہے۔ یہ علامہ صاحب، جب بین الاقوامی طور پر نبی رحمت یا قرآن پاک کی بے حرمتی کی جاتی ہے تو احتجاج کے لیے صحیح پلیٹ فارم کون سا ہے؟ کیونکہ یہاں پر تو دیکھنے میں آیا ہے کہ لوگ جو ہے اپنی املاک کو نقصان پہنچاتے ہیں اور لوگوں کا نقصان کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو اس حوالے سے کیا؟ عدنان بھائی بنیادی طور پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو آپ نے سوال کیا بڑا اہم ہے، اس کے اندر انٹلیکچوئل لیول کی ڈیبیٹ ہونی چاہیے۔ کیا علماء، اسکالرز ان کو دلائل کے ساتھ یہ بات سمجھائیں کہ یہ فریڈم آف سپیچ نہیں ہے، یہ ہیٹ سپیچ ہے، اور یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ ابھی آپ کے سامنے بات رکھیں گے آپ کو بات سمجھ آئے گی۔ اگر امریکہ کا فلیگ ہے یا یورپ کا یا فرانس کا یا کسی کا، اس کو جلایا جائے تو انہوں نے اپنے قوانین کے اندر اس کی سزا رکھی ہے، اس کو وہ فریڈم آف سپیچ مانتے ہیں؟ نہیں، اس کو وہ ہیٹ سپیچ مانتے ہیں۔ آئین کی بے حرمتی کرے، کرنسی نوٹ ہے، مثال دے رہے ہیں، کرنسی نوٹ ہے، اس کو جلانا ممالک کے اندر غیر قانونی ہے نا، اس کو وہ فریڈم آف سپیچ کیوں نہیں کہتے؟ وہ کہتے ہیں نہیں یہ ہیٹ سپیچ ہے۔ اسی طرح مختلف اصول اور ضابطے ہیں کہ توہین عدالت کا قانون موجود ہے، توہین ریاست کا، توہین فوج کا، مختلف ممالک میں یہ قوانین موجود ہیں۔
تو آپ ان کو انٹلیکچولی یہ کہیں کہ یہ فریڈم آف اسپیچ نہیں، یہ ہیٹ اسپیچ ہے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہوگی یا قرآن پاک کی توہین ہوگی، یہ فریڈم آف اسپیچ نہیں ہے، یہ بلکہ سینٹیمنٹس جذبات کو مجروح کرنے کی بات ہے 2 ارب کے قریب مسلمانوں کی. تو 2 ارب کے مسلمانوں کی اگر آپ دلوں کو زخمی کرنا چاہتے ہیں اور آپ اس کو فریڈم آف اسپیچ کہتے ہیں، یہ تو مسلمان ضابطہ، یہ ہیٹ اسپیچ ہے. تو آپ عزت اور احترام کے قوانین اگر اپنی ریاست کے لیے، عدالت کے لیے، پرچم کے لیے، کرنسی کے لیے بنا سکتے ہیں تو مسلمانوں کو یہ حق کیوں نہیں ہے تو اپنے نبی کے بارے میں یہ قانون بنائے؟ یہ بڑی عام فہم بات ہے اور اس کے ابلاغ کی ضرورت ہے. جی علامہ صاحب، پچھلے کچھ سالوں سے قادیانیت کے لیے حکومتی سطح پر نرم گوشہ پایا جاتا ہے، بہت زیادہ نرم گوشہ. آپ کا کیا خیال ہے؟ مجھے تو یہ دکھ ہوتا ہے، منان بھائی عمران خان صاحب آئے، ان کا بھی نرم گوشہ، نواز شریف صاحب آئے، انہوں نے ان کا ہمارے بھائی ہیں. دیکھیں، قادیانیوں کو اقلیت کہنے کے اوپر ہمارے پاس زور دیا جاتا ہے کہ آپ ان کو ایک اقلیت کے طور پہ مانیں. میں قادیانیوں کو اقلیت ماننے کے لیے تیار ہوں، لیکن کب؟ جب وہ اپنے آپ کو غیر مسلم مانے. ایک بندہ اپنے آپ کو مسلمان کلیم کرتا ہے. دیکھیں، پیپسی کی بوتل ہے تو پیپسی کے مقابلے میں ایک بوتل مارکیٹ میں آئے اور اس کے اوپر پیپسی کا سپیکر لگاؤ، پیپسی اس کے خلاف کیس کرے گی. یہ نہیں کہا جا سکتا اس کو قبول کر لیا جائے، مان لیا جائے. اب مجھے ایک بات بتائیں، قادیانی جب تک اپنے آپ کو مسلمان کلیم کرتے رہیں گے ہم کہیں گے یہ جھوٹے ہیں، یہ تو رسول اللہ کی ختم نبوت کے منکر ہیں، یہ غیر مسلم ہے. اجماع امت ہے کہ جو رسول اللہ کو خاتم النبیین نے مانے وہ غیر مسلم ہے. اگر غیر مسلم ہیں تو اقلیت ہیں تو اپنے آپ کو غیر مسلم مانے، لیکن وہ کلیم کرے میں مسلمان ہوں اور پھر مجھے حقوق دیے جائیں تو ان کو مرتدوں کے حقوق مل سکتے ہیں، اقلیتوں کے. یہ بات فلسطین میں اسرائیلی فوج کی ظلم و بربریت پر امت مسلمہ اور مسلم ممالک کے سربراہان خاموش ہیں، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ نان بھائی، بنیادی طور پہ جو فلسطین کا قضیہ ہے، مسجد اقصیٰ کا، یہ بیت المقدس کا، تو یہ تو قرآن پاک میں واضح طور پہ آج نام نہاد بعض اسکالرز کہتے ہیں یہ مسلمانوں کا قبلہ اول نہیں تھا. قرآن پاک میں یہ پوری کی پوری آیات موجود ہیں، حتیٰ کہ مسجد اقصیٰ کا نام ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ اور وما جعلنا القبلہ، اور اس طرح کی آیت قد نری تقلب وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضیٰ. مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، مسلمانوں کا سب سے پہلا حق ہے، اس لیے کہ قرآن کہتا ہے. چلیں حدیث کے تو منکر جو ہیں قرآن کی تو مان لیں کہ ابراہیم نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے. مجھے آپ بتائیے، حضرت ابراہیم پہلے آئے ہیں کہ یہودیوں کا مطلب پہلے ہے، عیسائیوں کا مطلب وہ یعنی پہلے ہیں؟ تو حضرت ابراہیم نے بیت المقدس کی بنیاد رکھی ہے، تو اس کے اوپر یہ کہنا کہ یہودیوں کا حق ہو سکتا ہے، عیسائیوں کا حق، یہ تو بعد میں آیا. مطلب تینوں مذاہب بعد میں ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو کہا وہ مسلمان تھے. اور ان الدین عند اللہ الاسلام، ہر نبی کی دعوت ایک تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اقوال اور حدیث سے وعدے کر دیے اگر مسلمانوں کا بیت المقدس پہ حق نہ ہوتا تو رسول اللہ کہتے ہیں اس مسجد میں نماز پڑھنے کا ثواب 250 نمازوں کے برابر ہے. اور اس کو مسلمانوں، یہ گویا رسول اللہ نے ایک لائن دے دی اپنی امت کو اور اسی لائن کے اوپر چلتے ہوئے عمر نے فتح کیا. تو گویا اس کے اوپر مسلمانوں کا ایک مسلمہ حق ہے اور اس حق کو کوئی بھی عالمی عدالت ہو انصاف کے کٹہرے میں. اور مجھے خوشی یہ ہے کہ امریکہ کے اندر، برطانیہ کے اندر، یورپ کے اندر انٹلیکچوئلز مسلمانوں کے اس مطالبے اور اس تاریخی پس منظر کو سمجھنا شروع ہو گئے. آپ حیران رہ جائیں گے، برطانیہ، امریکہ میں یہاں سے بڑے مظاہرے ہوئے فلسطین کی اس قضیے کے اوپر. تو ظلم اور تشدد اور بربریت جو ہے وہ کسی کی بھی برداشت نہیں. اسرائیل نے جو ظلم، تشدد اور بربریت وہاں پہ کی ہے وہ کسی صورت بھی کوئی بھی مسلمان برداشت نہیں کر سکتا. اور مسلمان امت کو ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کے تابہ کے کاشغر، اگر آج بھی اکٹھا نہیں ہونا، اگر قبلہ اول کے لیے بھی اکٹھا نہیں ہونا تو پھر اکیلے کر کے کشتے چلے جائیں. علامہ صاحب، دورہ امریکہ کے حوالے سے اپنی مصروفیات اور ترجیحات سے آگاہ کیجیے. منان بھائی، اللہ کے فضل و کرم سے امریکہ میں IRCD اور مجھے وہاں کے کانگریس مین کی طرف سے دعوت آئی ہے. وہاں پہ نیشنل پرینگ بریک فاسٹ ہوگا، امریکن پریزیڈنٹ بھی شرکت کریں گے. تو وہاں پہ کامنالٹیز بٹوین ریلیجن یعنی بین المذاہب مشترکات اور بین المذاہب ہم آہنگی کے حوالے سے اور اس طرح مختلف جو سیمینار ہیں ان کے اندر شرکت کروں گا انشاءاللہ. وہاں کے جو اراکین ہیں پارلیمنٹ کے ان سے بھی ملاقاتیں ہوں گی. تو وہاں پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کامنالٹیز بٹوین ریلیجن بھی ایک اہم موضوع ہے. دیکھیں، مذاہب، بین المذاہب ہم آہنگی بھی تو ہے نا دنیا میں. قرآن پاک میں بھی اس چیز کا حکم ہے کہ تعالوا الی کلمۃ، آ جائیں اس کلمے کی طرف جو ہمارے اور آپ کے درمیان مشترک ہے. تو بین المذاہب مشترکات بہت زیادہ، مثلا اللہ کے اوپر ایمان، نبیوں کے اوپر ایمان، فرشتوں کے اوپر ایمان، جنت کے اوپر، جہنم کے اوپر، لائف آفٹر ڈیتھ کے اوپر، مرنے کے بعد، ما بعد الطبیعیات، یہ مذاہب میں ایک جیسی ہیں. مذاہب میں
शराब नोशी मना है, मज़ाहिब में बेहियाई मना है, मज़ाहिब में ज़ना मना है, मज़ाहिब में चोरी डकैती मना है। तो बैनुल मज़ाहिब जो है हम आहंगी कम से कम हम इस पॉइंट के ऊपर तो आएँ, इस नुक्ते के ऊपर आए इंशाल्लाह। इस हवाले से वहाँ पे डिफरेंट सेमिनार्स टॉक्स होंगी और इंशाल्लाह कोशिश ये होगी कि अमेरिका के दौरे के अंदर जितनी रियासतों का विजिट हो जाए वहाँ पे जमीयत अहले हदीस के नेटवर्क और इस्लामिक सेंटर्स के जाल को भी बिछाया जाए। जी अल्लामा साहब बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। मेगा न्यूज़ के लिए एक एजाज़ की बात है। जी नाजरीन, आपने सदर जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान अल्लामा हाफिज़ शामिल ज़हीर साहब से किए गए सवालात के जवाबात में उनका नुक्ता नज़र मुलाहिज़ा फरमाया है। इसी के साथ अपने मेज़बान राना मनान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हामिल नासिर।